چلاک خرگوش کی کہانی۔ سورج کی پہلی کرن زوبی خرگوش پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آج تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں رے یار، یہ خیال آتے ہی خرگوش نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ ناشتے کا سامان لائے گا، پھر اپنے گھر کی صفائی کرے گا۔ کل صبح اس کی پیاری خالہ اس سے ملنے آنے والی تھی۔ خالہ کافی دنوں بعد اس سے ملنے آ رہی تھی۔ زوبی نے خالوں کے لیے ایک اچھی سی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے لال چھڑی ہاتھ میں لی، سر پر ہیٹ پہنا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ پہلی دکان لومڑ خالوں کی تھی۔ اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے، زوبی نے یہ سوچا اور لومڑ خالوں کو پیسے ادا کر کے گھر آ گیا۔ پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا۔ جو چادریں میلی تھیں انہیں بدلا جام کرتے کرتے دوپہر کے کھانا کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹ چکا تھا، بس اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا۔ پہلے اسے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کرہنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کسی کی آواز ہے؟ زوبی چونک اٹھا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ آواز تو گیدڑ کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گیدڑ نانا اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زوبی نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ کو پانی پلایا۔ انہیں اس وقت تیز بخار تھا۔ گیدڑ نے لرزتی آواز میں کچھ کھانے کو مانگا۔ زوبی خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کی ملازمت کی کہ پہلے کیوں نہ آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن زوبی گیدڑ کو اس حالت میں چھوڑ کر جا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ نانا کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بھالو کے کلینک پر مریضوں کا کافی ہجوم تھا۔ مجبوراً وہ قطار میں کھڑا۔ اپنی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر بھالو کو گیدڑ کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ ڈاکٹر بھالو نے کہا وہ سب مریضوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ 4:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ خالوں کی دکان بند ہونے والی تھی، جہاں سے اسے دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ زوبی مایوس ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بھالو کے ساتھ گیدڑ نانا کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ انہیں کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور چند دوائیں لکھ دیں جو ظاہر ہے زوبی ہی کو لانی تھی۔ اس نے گیدڑ کو دوا لا کر دی اور ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ کی زبان اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی۔ زوبی کو بہت خوشی تھی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، مگر اسے کل کی دعوت کے نہ ہونے کا بھی افسوس تھا، کیونکہ وہ سامان نہ لا سکا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ پھر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بنڈل پڑا ہے، جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ پاس والے گھر سے پڑوسی خرگوش نکلا اور خط دیتے ہوئے بولا، زوبی تمہاری خالہ آئی تھی، وہ بہت جلدی میں تھی، یہ خط اور سامان دے گئی۔ زوبی نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ پیارے زوبی، آج میں کافی دن بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں اور پھل لے آئی ہوں۔ افسوس کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ زوبی خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ پہلے ہی بہت پسند تھی، مگر اب تو ان کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ واقعی کسی کی مدد کرنا رائگاں نہیں جاتا۔ زوبی کو اس کی محنت اور خدمت کا صلہ مل ہی گیا تھا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ کا کمزور چہرہ گھومتے لگا، جو اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔